نوبائن نے بھی اپنے تاثرات بھیجے ہیں۔ بکینا فاسو کی ایک نوبائے خاتون ہے حوا صاحبہ، کہتی ہیں کہ خلیفہ وقت کے کھلے اور صاف الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے احمدیت کو حقیقی اسلام سمجھ کر صرف اس لیے بیعت نہیں کی کہ ہم دوسروں کو بھی احمدی بنائیں، بلکہ اس لیے بھی کی کہ جس طرح معاشرے میں خود بھی ایک مثالی احمدی بن کے رہنا ہے، کہ کس طرح ہم نے معاشرے میں خود بھی ایک مثالی احمدی بن کے رہنا ہے، اور اپنے قول و فعل کو ایک کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے اور یقین میں بڑھنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی افریقہ کے لوگ ان پڑھ ہیں لوگ، اب یہ خاتون ہیں، انہوں نے کہا سر ہم نے ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ ہمارے قول و فعل برابر ہو جائیں، اور یہ ہر پڑھے لکھے احمدی کے لیے اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے احمدی کے لیے، یورپ میں رہنے والوں کے لیے، ترقی یافتہ ملکوں میں رہنے والوں کے لیے اس بات پر یہ بات جو ہے یہ سوچنے والی ہے، اور ان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے قول و فعل کو ایک بنائیں ہر جگہ۔ انڈونیشیا ایک نوبائے خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ یو کے ایک غیر معمولی چیز ہے۔ کہتی ہیں میں ایک نوبائے ہوں، میرے لیے اس الہی جماعت میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کا لمحہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اس مبارک جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اگرچہ میں نے یہ جلسہ صرف ٹی وی پر دیکھا ہے، لیکن میرا دل و دماغ جلسہ یو کے میں موجود تھا۔ اس جلسے سے میرا اس الہی جماعت پر ایمان بڑھا ہے اور میں مستقبل میں مزید بہتر ہو جاؤں گی۔ کانگو برازیل کی رپورٹ ہے کہ مستورات کی طرف جو میرا خطاب ہوا اسے سن کر لوکل لجنہ نے عہد کیا کہ ہم بھی اسلام احمدیت کو پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کریں گی۔ پھر کہتی ہیں ایک نوبائے کہ 3 دن جو گزرے روحانی ماحول میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر دن اس طرح گزرے اور ہم روحانی ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ انڈونیشیا سے ایک نوبائے ہیں ایری ہماوان صاحب، کہتے ہیں میں ایک نوبائے ہوں، جلسہ سالانہ یو کے کو لائیو سٹریم کے ذریعے دیکھنے کے بعد میری طرف سے صرف ایک لفظ ہے، حیرت انگیز۔ میں حیران ہوں، دنیا بھر میں صرف ایک اسلامی تنظیم ایسی ہے جس کے ارکان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے چلتا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا کیا کوئی اسلامی تنظیم ہے جیسے جیہووا وٹنس اور مورمن اور ایڈونٹ ایس ڈی اے والے، یہ سبھی عیسائی تنظیمیں ہیں جن کے لاکھوں پیروکار ہیں اور سینکڑوں ممالک میں کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس کا جواب مل گیا کہ ایک اسلامی تنظیم احمدیہ جماعت ہے جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور میں اس تنظیم کا ممبر ہونے پر خوش ہوں۔ یہی اسلامی تنظیم میرے کردار اور شخصیت کے مطابق ہے۔ اب میں احمدی ہو کر ایک کارآمد شخص بن سکتا ہوں اور جسمانی اور روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہوں۔ قزاقستان سے بگو بایوس دورین صاحب کہتے ہیں جلسے نے میرے دل پر ایک خاص اثر کیا ہے۔ میں نے جلسہ سالانہ کی کارروائی اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک روحانی ماحول میں دیکھی۔ خلیفہ وقت کے خطاب نے دل پر ایک خاص اثر کیا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دیگر مقررین کی تقاریر بھی بہت اچھی تھیں۔ تمام دنیا کے احمدیوں کو بدریہ MTA جلسے کی کارروائی دیکھنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ تمام کارکنان اور انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ یہ روحانی احساس اور کیفیت کہ اگلے سال کے جلسے تک قائم رکھے اور ہمیشہ قائم رکھے۔ زیمبیا کے ایک نوبائے نے خطاب سنا جب میرا جذبات پہ قابو نہیں پا سکے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے پوچھنا چاہا تو جواب نہ دے سکے اور حال سے چند منٹ کے لیے باہر چلے گئے۔ آنسو پوچھ کر دوبارہ واپس آئے اور پوچھنے پر بتایا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ خلیفہ وقت کو دیکھا ہے اور آواز سنی ہے، اس لیے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میری عمر کہتے ہیں 80 سال ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بھیڑیوں کے درمیان میں گزار دی اور لنگ ظالم لوگوں کے درمیان۔
اور احمدیت میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ اسلام کی اصل تعلیم کی ہے تو یہ محبت پھیلانا ہے، نہ کہ لوگوں میں نفرت پھیلانا۔ پھر ایک دن نماز فجر کے درس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تمام احباب کو مخاطب کر کے کہا، اس مسجد کو لوگوں سے بھرنا صرف مربی کا کام نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں سب کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ آسٹریلیا کے ایک نوآبائے ہیں عیسیٰ گیبری صاحب، جو پہلے کچھ بیعت تو کر لی تھی لیکن غیر احمدی ان کے اعتراضات سے متاثر بھی ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ یہ اعتراض کہ جلسہ جو ہے بدعت ہے۔ انہوں نے بھی وہاں آسٹریلیا میں مسجد میں عالمی بیعت میں شرکت کر کے بیت المسرور میں کہتے ہیں کہ میرے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ جلسہ للہ منعقد کیا جاتا ہے، یہ میرے لیے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا موقع تھا۔ بیعت کے دوران دعا میں شریک ہو کر، خلیفہ وقت کے ساتھ دعا میں شریک ہو کر مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ایمان میں مضبوطی بھی جو صحیح کارروائیاں دیکھ کے پیدا ہوتی ہے لوگوں میں۔ آسٹریلیا سے ایک نوآبائے ہیں میکیاس گیبری صاحب، کہتے ہیں کہ عالمی بیعت میرے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ اس وقت میں جس روحانی کیفیت سے گزرا، اس سے قبل میں نے وہ کیفیت کبھی نہیں محسوس کی۔ ایک ایسا روحانی ماحول تھا جس نے مجھے اطمینان قلب اور روحانی سرور عطا کیا۔ لسیتھو سے ایک نوآبائے ہیں یوسف لبیسہ صاحب، کہتے ہیں یہ میرا پہلا جلسہ ہے اور میں نے پہلی دفعہ خلیفہ وقت کو دیکھا ہے۔ جس طرح انہوں نے معاشرے کی کمزوریوں اور برائیوں کی طرف اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے اصلاح کے طریقے بتائے ہیں، وہ آج تک میں نے کہیں نہیں سنے، نہ ہی عیسائیت میں میں نے سیکھے۔ جب میں احمدیت کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا اور جب میں نے پہلی بار خلیفہ وقت کی تصویر دیکھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں کہا کہ یہ سچا مذہب ہے۔ احمدیت کی طرف میرا آنا اور حقیقی اسلام کو پانا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت ہے جو مجھے خلیفہ وقت کو دیکھنے کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح جلسے کو زندگی میں پہلی بار دیکھنا اور بیعت کے روح پرور مناظر کو دیکھنا اور اس میں شامل ہونے کے بعد میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے ایک نئی زندگی حاصل ہو گئی ہو۔ البانیہ پلومبیا صاحب ہسٹری کے ٹیچر ہیں، جرمنی میں انہوں نے 3-4 سال پہلے بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس سال جلسہ سالانہ UK میں شمولیت ورچولی تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ گویا میں بذات خود اس میں شامل تھا۔ جلسے کا ماحول اور خلیفہ کا خطاب کا اثر زبردست تھا کہ مجھے لگا کہ میں بھی جسمانی طور پر جلسے میں شامل ہوں۔ یہ عالمی جلسہ سالانہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت میں اتحاد ہے۔ ساری دنیا کے احمدی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر جمع ہیں۔ تمام احمدی احباب اپنے فرائض کو سمجھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں خلیفہ وقت کی ہدایات سننے کے منتظر ہیں تمام لوگ، اور ان پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اپنے اختتامی خطاب میں نہایت سادہ الفاظ میں ہمیں نہایت واضح ہدایات دی ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں ایسے تھے جو سوسائٹی کا ہر طبقہ بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ خطاب ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، بالخصوص ہمیں جو البانین سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر عورتوں کے حقوق کے معاملوں میں بہت سے مسائل ہیں۔ پھر نائجر کی ریجن کی خاتون ہیں گڈنا رومجی صاحبہ، کہتی ہیں کہ آج جو لجنہ کا خطاب سن کر مجھے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی ذمہ داریوں کا حقیقی ادراک ہوا ہے، اور جب میں حضور خلیفہ وقت نے کہتے ہیں جب آپ نے حضرت اماں جان کا بتایا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی تھیں اور ان کی مثالی تربیت کرتی تھیں، تو میں نے اسی وقت عہد کیا کہ آج سے میں بھی اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دوں گی تاکہ وہ مثالی خادم دین بن سکیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے۔
عاطف زاہد صاحب ہیں مربی سلسلہ ایڈلیڈ کے، لکھتے ہیں کہ ایڈلیڈ کے وقت کا لندن سے 8.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ جلسے کے تمام پروگرام رات دیر سے یہاں نشر ہونے تھے۔ فکر تھی کہ لوگ حاضر نہیں آئیں گے، حاضری اچھی نہیں ہوگی، لیکن لوگوں کا غیر معمولی اخلاص، لوگوں کی طرف سے غیر معمولی اخلاص کا مظاہرہ ہوا، اور جمعہ جو تھا ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود مسجد میں لوگ تشریف لائے، خطاب سنا۔ عالمی بیعت کے وقت بھی لوگ موجود تھے۔ رات 3 بجے تک جاگ کر انہوں نے اختتامی خطاب سنا، اور سب کی محبت جو تھی وہ دیدنی تھی خلافت سے، اور خلافت MTA کے بھی وہ شکر گزار ہیں اس بات پہ۔ قزاقستان سے گلیان آئی مکینہ سے صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ خدا کے فضل سے کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ مختلف موضوعات پر خلیفہ وقت اور دیگر مقررین کی تقاریر بہت ہی مفید اور دلچسپ تھیں۔ ان تقاریر نے میرے دل پر ایک خاص اثر کیا، اور میں نے تبلیغ کرنے کے طریقے بھی سیکھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح دیگر سامعین کو بھی اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے تجدید بیعت کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل اور آنکھیں کھولے اور ہدایت کو قبول کرنے والے بنے۔ یمن سے شیما قاسم صاحبہ کہتی ہیں، ہم نے جلسہ کی کارروائی دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت میں ہیں۔ اسلام کا سورج ہم پر دوبارہ طلوع ہوا ہے اور ہمارے دلوں اور روح کو تازگی بخشی ہے۔ ہم میں حقیقی ایمان اور محبت اور وحدت اور اخلاق کی روح پھونکی گئی ہے۔ ہم اپنے آپ سے دور تھے، لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے۔ ہم ایک ہی گھر میں موجود تھے۔ ایک احمدی کے سوا کوئی اور اس تعلق کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں موسلا دھار بارشوں کے باوجود جلسے کے 3 دن موسم ٹھیک رہا، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جلسے کی ساری کارروائی دیکھی۔ مولا کریم خلافت کو دوام بخشے، اس کے بغیر نہ ہمارا کوئی وجود ہے نہ کوئی مقصد۔ پھر ایک اور عرب خاتون ہیں دعا صاحبہ کبابیر سے، کہتی ہیں کہ آپ کے خطاب کے نوٹس لکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اختتامی خطاب میں جو خواتین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی تھی، اس کی وجہ سے بہت ممنون ہوں کہ میں اس مذہب کی پیرو ہوں جو میرے حقوق اور احساسات کی حفاظت کرتا ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کو اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے سامنے دہرانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ پھر عورت کے نقطۂ نگاہ سے بھی آپ نے مردوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کیا میں اپنے والد صاحب، بھائیوں اور شوہر کے حقوق اچھی طرح ادا کرتی ہوں یا نہیں۔ بیعت کے وقت مجھے احساس تھا کہ ہم حقیقت میں خلیفہ وقت کے ساتھ ہیں، اور ہمارے درمیان نہ کوئی ملک اور نہ کوئی سمندر ہے۔ میں اس قدر خوشی محسوس کر رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اردن سے ایک خاتون لکھتی ہیں، شمتو شافی صاحبہ، کہ میں نے آپ کا جلسہ سالانہ کا پہلے روز کا خطاب سنا۔ میرا جسم اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے کانپ کے رہ گیا۔ دوسرے روز کے پروگرام میں واگندہ نامی بستی کے احمدیوں کی حضرت مسیح علیہ السلام اور خلیفہ وقت سے محبت کو دیکھا۔ اگرچہ یہ بستی نہایت پسماندہ ہے اور اس کے باسی ابھی تک زندگی کی ابتدائی ضروریات سے بھی محروم ہیں، پھر بھی اس بستی کے ایک سرکردہ کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسیح موعود سے محبت کرتا ہے۔ یہ بظاہر بہت سادہ سے الفاظ تھے، لیکن اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ پھر مروہ صاحبہ مروہ عبداللہ مصر کی کہتی ہیں، امیر المومنین، آپ نے ہمارے دلوں کو اپنی تقریروں اور دیگر مقررین کی تقاریر سے روحانی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ میں اس دوران آسمان روحانیت پر اڑنے لگی اور اپنے رب کی ملاقات کے لیے بے چین ہو گئی۔ میری تمنا ہے کہ اس روح مطمئنہ کے درجے تک پہنچوں جس کا آپ نے ذکر کیا۔ دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی محبت اور اس کے وصل کے شوق میں ایسی گم ہو جاؤں کہ آس پاس کی خبر نہ رہے۔
میرا جسم تو بے شک لوگوں کے سامنے موجود ہو، لیکن میری روح خدا اور اس کے رسول کی محبت کے آسمان میں محو پرواز ہو۔ عربوں میں خاص ملکہ الفاظ بڑے استعمال کرتے ہیں اچھے، اور اخلاص و وفا کا بڑا اظہار کرنا آتا ہے ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ترقی دے۔ پھر ملیشیا کے ایک نوبائے دوست ہیں نزلان ازگان صاحب، بڑے سادہ سے انسان ہیں، بڑی سادہ زندگی گزارنے والے ہیں، اور مالی حالات بھی اچھے نہیں، رقم نہیں تھی ان کے پاس کچھ بھی انٹرنیٹ پر جلسہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ایک درخت سے آم توڑے اور آموں کو بیچا، اور پھر وہاں سے جا کے انہوں نے کہتے ہیں کہ بیچ کر جو رقم آئی اس سے انٹرنیٹ کا ڈیٹا خریدا، پھر جلسے کی کارروائی سنی۔ گنی بساؤ ایک غیر احمدی دوست سینی بالٹے صاحب نے جلسہ کی کارروائی سنی، کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے لیڈر کو اتنے پیار اور احترام سے سنتے ہوں، اور عالمی بیعت کے مناظر بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے صرف عالمی بیعت کا نظارہ دیکھا تھا جس میں پوری جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی تھی۔ مجھے یہ مناظر دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ احمدیہ جماعت اپنے خلیفہ کی مکمل اطاعت کرتی ہے، اور یہی ان کی ترقی کا راز ہے، اور حقیقت میں احمدیہ جماعت ایک سچی جماعت ہے، اور آپ لوگ سچے راستے پر ہیں۔ میکسیکو سے ثریا گومیز صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سالانہ UK کے خطابات سننے کا موقع ملا۔ اختتامی خطاب سب سے دلچسپ لگا، جس میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا تھا اور کس طرح گھر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی اسلامی تعلیمات ہیں جن پر میں خود اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے علاوہ بیعت کی تقریب سے بہت جذباتی ہو گئی تھی، ایک ایسی کیفیت تھی جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، مگر میں بڑی خوشی اور سکینت محسوس کر رہی تھی۔ گنی بساؤ وہاں کی ایک نوبائے خاتون ہیں، کہتی ہیں اچھا وہ اپنی ایک غیر جماعت خاتون زیب النساء کو جلسہ کے لیے لے کر آئیں، اور کہتے ہیں کہ جلسہ کے تینوں دنوں کے تمام پروگراموں میں خاص طور پر آپ کے تمام خطابات سنیں، اور آخری دن مسجد میں اعلان کیا کہ میرے جماعت احمدیہ کے بارے میں بہت سے اعتراضات تھے اس خاتون نے جو غیر جماعت تھی، مگر آپ کے خلیفہ کے خطابات سن کر تمام اعتراضات ختم ہو گئے ہیں، اور میں احمدیت میں شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور میں اپنے بیٹے کو بھی جماعت احمدیہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ گنی بساؤ کہ ایک گاؤں کی رہنے والی خاتون ہے کمبا کیٹا صاحبہ، جلسہ UK کے پروگرام میں شامل ہوئیں، عالمی بیعت کے بارے میں سنا تو معلم سے اس کی تفصیل پوچھی۔ معلم صاحب نے 10 شرائط بیعت کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ یہ خاتون بیعت کی تقریب میں شامل ہوئیں، بیعت کے تمام الفاظ دہرائے اور اختتامی خطاب بھی سنا۔ آخر پر کہنے لگیں کہ میں نے احمدیت تو اسی وقت قبول کر لی تھی جب عالمی بیعت ہوئی تھی، مگر اب اس خطاب کے بعد اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر امت مسلمہ کو کوئی بچا سکتا ہے تو خلافت احمدیہ ہی ہے، اور آج میں احمدیت میں شامل ہونے کا اعلان کرتی ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی احمدیت قبول کرنے کی نصیحت کروں گی، کیونکہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ پھر کانگو برازیل میں مختلف جماعتوں میں مشنری لکھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جلسہ کی تمام نشریات بدریہ MT افریقہ لائیو دیکھنے کی توفیق ملی، اور جو خطابات تھے اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ان خطابات کو سننے کی وجہ سے، جلسے کی کارروائی کو سننے کی وجہ سے 23 افراد کو ان دنوں میں بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ کانگو برازیل سے مسٹر ممبورا بن جیلی صاحب، جن کا تعلق عیسائیت سے ہے، جلسے مدعو کیا گیا تھا، 2 دن جلسے کی کارروائی سنی۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر 2 دن سے حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی، استغفار کے بارے میں باتیں سن رہا ہوں جو میرے دل میں گھر کر رہی ہیں، اور میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جبکہ چرچ میں سوائے جادو ٹونے یا بدروحوں کو نکالنے کے
اور انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ یہاں ہی مجھے روحانی سکون میسر آیا ہے۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ بورکینا فاسو یہ نو مسلم دوست نیسا بیسا صاحب کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کو براہ راست دیکھنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں اسلام میں نیا داخل ہوا ہوں اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا کہ دنیا کو لازمی طور پر ایک لیڈر کے ہاتھ پر متحد ہونا چاہیے۔ اب یہاں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو دیکھا تو وہ اتحاد نظر آتا ہے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ احمدیہ مسجد میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور آج میں جلسہ سالانہ UK اور عالمی بیعت میں شامل ہوا ہوں، جس میں تمام احمدی MTA کے ذریعے سے شامل تھے۔ جب میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں مطمئن ہو گیا، اور وہ بات جو میں ہر وقت سوچتا تھا کہ سب ایک ہاتھ پر متحد ہوں، وہ بھی میں نے دیکھ لی، اور میرے اس سوال کا جواب مل گیا۔ اس لیے آج سے میں احمدیت قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کو بھی خلافت کے پیچھے چلنے کا کہوں گا۔ سری لنکا کے قبول احمدیت کے بارے میں لکھتے ہیں صدر صاحب کہ مقامی جماعتوں میں اجتماعی طور پر جلسہ سننے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کولمبو میں جماعتی سینٹر میں ملکی حالات کے پیش نظر آمد و رفت کی شدید مشکلات کے باوجود 85 احمدی اور غیر احمدی افراد جلسہ اور عالمی بیعت کے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر 2 احباب بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ اسی طرح لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے نیگومبو، پسیالا اور پولونروا میں احباب جماعت اجتماعی طور پر جلسہ میں شامل ہوئے، اور سارے پروگراموں کا تامل زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ ان پروگراموں کے نتیجے میں 4 احباب کو قبول احمدیت کی توفیق ملی۔ البانیہ کے بارے میں رپورٹ ہے، وہاں لائیو ترجمہ YouTube پر نشر ہو رہا تھا، جو البانیہ، کوسوو، مقدونیہ، جرمنی وغیرہ میں البانین لوگ سن رہے تھے۔ ایک زیر تبلیغ البانین مسلمان دوست البرٹ صاحب پہلی مرتبہ جلسہ سالانہ UK کے اختتامی سیشن میں شامل ہوئے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کہ خلیفۃ المسیح کا خطاب قرآن مجید کی آیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عقلی دلائل سے لیس ہے، لیکن نہایت ہی سادہ زبان میں تھا۔ جو لوگ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، ان کے تمام سوالات کے جوابات بھی آج انہوں نے اپنے خطاب میں بیان کر دیے۔ واپس جانے کی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ان کو فون آیا اور جماعت احمدیہ اور جلسہ کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے۔ کہنے لگے کہ جماعت احمدیہ ہی حقیقی اسلام ہے۔ جب شرائط بیعت کا ذکر ہوا تو جماعت کی ایک البانین کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں 10 شرائط بیعت درج ہیں اور میں نے پڑھ لی ہیں اور اب میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ کانگو برازیل کے معلم نے لکھا ہے کہ خاتون بھی یوکوس ٹی وی کا خاوند پہلے ہی احمدیت قبول کر چکا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بیوی بھی اسلام قبول کر لے۔ تبلیغ بھی کر رہا تھا، دعا بھی کرتا تھا، لیکن بیوی چرچ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ جلسہ سالانہ دیکھنے کے لیے دعوت دی گئی۔ وہ تینوں دن جلسے کی کارروائی دیکھی انہوں نے، اور جلسہ کے آخری دن اس نے کہا، اس خاتون نے، کہ میں 3 دن سے اپنے پادری اور آپ کے خلیفہ کی باتوں کو کمپیئر کر رہی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ خلیفہ کی باتوں میں بہت وزن ہے اور ہر بات دل میں اتر رہی تھی، جبکہ پادری کی باتیں ہم روزانہ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس کی باتوں نے ہمارے دل پر اثر کیا ہو۔ چنانچہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی۔ یہ چند واقعات تھے جو لوگوں کے میں نے بتائے ہیں۔